بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم جہاں اسلام کی معلومات حاصل کریں، اسی طرح ہماری اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی زندگی کے حالات کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کی بیویاں، ان کے بچوں کے بارے میں معلومات ہر مسلمان کو ہونا چاہیے اور شوق سے جاننا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے محسن عظیم محسن اعظم ہیں۔ تو ہمارے اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل معلومات رکھیں۔ اب آئندہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں تعلیم کے تحت میں حضور کی بیویاں اور ان کے اولاد کے بارے میں ہم لوگ سنیں گے۔ اپنے آقا اور دور جہاں کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا حال معلوم کرنے کا شوق ہونا چاہیے، اس لیے مختصر ان کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جن محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے 11 عورتوں سے ہوا، اس سے زیادہ میں اختلاف ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا جو بیوہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی بجز حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے سب انہی سے ہوئی، جن کا بیان انشاءاللہ آئندہ تعلیم میں آئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے سب سے اول تجویز ورقہ ابن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا۔ تاریخ میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عابد سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہندن تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا۔ عتیق کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جس سے ہند اور حالہ 2 اولاد ہوئیں۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا اور حالہ لڑکی تھی۔ ہند حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے، اور ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور رمضان 10 ہجری میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد درجے کی محبت تھی۔ ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی طاہرہ تھا، اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاوندوں سے ہوئی وہ بنو الطاہرہ کہلاتی ہیں۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابیں بہت زیادہ ملتے ہیں۔ ان کے انتقال پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا، اور نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کے بعد اسی سال شوال میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ پہلے کس سے ہوا۔ بعض مورخین حضرت عائشہ کا پہلے کہتے ہیں اور بعض سودا کا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا بھی بیوہ تھیں۔ ان کے والد کا نام زمعہ بن قیس تھا۔ پہلے سے اپنے چچازاد بھائی سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ دونوں مسلمان ہوئے، ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے، اور حبشہ میں سکران کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد سن نبوی 10 میں نبوت کے ملنے کے بعد، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے جو سال ہوتے تھے انہیں نبوی سال کہا جاتا ہے۔ تو 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا، اور رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی سے نزدیک پہلے ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو کثرت سے نماز میں مشغول رہنا تھی ہی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا کہ رات کا آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے ناک سے نکسیر نکلنے کا ڈر ہو گیا۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھیں، چونکہ بدن کی بھاری تھی، اس وجہ سے اور بھی مشقت ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خاوند کی خواہش نہیں، مگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں داخل رہوں، اس لیے مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں۔ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا،
और इस वजह से उनके बारी का दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हिस्से में आता था। सन हिजरी 54 में बाज़ ने लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिर ज़माने खिलाफत में वफ़ात पाई। उनके अलावा एक सौदा और भी हैं जो कुरैश ही की हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे निकाह का इरादा फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब आप हैं, मगर मेरे 5-6 बच्चे हैं, मुझे ये बात अच्छी नहीं मालूम होती कि वह आपके सरहाने रोएं चिल्लाएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बात को पसंद फरमाया, तारीफ़ की और निकाह का इरादा बदल दिया। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।